لیلۃ القدر میں کیا دعائیں مانگنی ہیں؟ دو دعاؤں کو فوکس زیادہ کرنا ہے. ایک ہدایت اپنے لیے بھی, اپنے ماں باپ کے لیے, بیوی اور بچوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد. یہ آپ کا فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. یوں دعا مانگے, اے اللہ عافیت والی زندگی دے, سیدھے راستے پہ چلا دے مجھے, میرے والدین کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے بہن بھائیوں, ان کی ازواج اور ان کی اولاد کو. ازواج میں شوہر اور بیوی دونوں آ گئے ہیں, تو یہ آپ کی فیملی کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ. تو یہ سب کے لیے دعا کر دی. چند دعائیں بہت ضروری ہیں جو ان لیلۃ القدر میں آپ نے کثرت سے مانگنی ہے. ایک دعا سب سے پہلے میں نے بتایا کیا مانگنی ہے؟ ہدایت. بلکہ اس سے بھی پہلے اپنے گناہوں کی مغفرت, کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت میں آڑ بنتے ہیں. اللہ کہتے ہیں تو میری تو کچھ بھی نہیں مانتا اور اپنی مجھ سے منوا رہا ہے. میں جب تجھے آزمائش میں ڈالتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کرتا. تو پہلے اللہ سے معذرت کر رہے ہیں, معافی مانگے. جو میرے گناہ ہو چکے معافی چاہتا ہوں, میں اقرار کرتا ہوں میں غلط ہوں, تو میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ معاف. یہ بار بار مانگے اللہ سے. یہی ہے انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پھر تیسرے نمبر پر دین کی خدمت کی دعا کہ اللہ ہم سے دین کا بہت کام لے لے, کیونکہ علماء کے لیے تو سب سے بڑا کی فضیلت ہی یہی ہے کہ اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے. وہ دنیا میں کاروبار کے لیے نہیں ہے, شادیوں کے تو ایک ضمنی چیز ہے, اس کے لیے شادیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے ضرور ہے کیونکہ وہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اے اللہ دین کا کام مجھ سے بہت زیادہ لے لے. تاجر ہے وہ بھی دعا کر سکتے ہیں دین کا کام لے لے, اللہ اس کے مال سے مدارس بنوا دے, مسجدیں بنوا دے, یتیم خانے کھلوا دے, تو کتنی بڑی بات ہے. چوتھی دعا عافیت کی. یہ نہ مانگا کرے اللہ مجھے مال و دولت دے دے, اے اللہ میری تنخواہ 2 کروڑ کروا دے. اس طرح کی دعائیں یہ جزیات ہیں, ہدف کو فوکس کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ, معافی چاہتا ہوں, عافیت والی زندگی, ٹینشنوں سے پاک زندگی چاہیے. اب وہ اللہ کی مرضی ہے, پیسہ دے کے ٹینشن سے پاک کر دے یا بغیر پیسے کے آپ کو ٹینشن فری بنا دے. عافیت چاہیے مجھے. فی الدین والدنیا والآخرہ, دین میں بھی عافیت, میرا دین بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے, میری دنیا بھی اور آخرت بھی. وفی اہلی و مالی, میرے گھر بار بھی پریشانیوں سے محفوظ رہیں, بیوی بچے بھی, و مالی اور میرا مال بھی مصیبتوں سے محفوظ رہے. اس کے بعد ایک دعا اللہ سے اور مانگ لو. شادی شدہ آدمی کے لیے گھر ایک بڑی ٹینشن ہوتا ہے نا, وہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ سے مصیبت سے پناہ مانگ رہا ہوں, تو مصیبتیں تو میں نے گھر میں خود پالی ہوئی ہیں. شادی شدہ لوگ, بعض لوگوں کی یہ رائے ہوتی ہے, تو یوں دعا مانگو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہماری ازواج یعنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ دعا عورت بھی مانگ سکتی ہے کیونکہ زوج کا لفظ بیوی پر بھی اور شوہر پر بھی. آنکھوں کی ٹھنڈک دے, ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جب ہم گھر آئیں تو خوشی ہو, میری وائف بیٹھی ہوئی ہے ماشاءاللہ, میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, خوشی ہو, تو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. وجعلنا للمتقین اماما, یہ اسی کی تفسیر ہے, اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا. یہ مطلب نہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم جیت جائیں. پرہیزگاروں کا امام کا مطلب امام تو ہم ہیں ہی, ہمارے ماتحتوں کو پرہیزگار کر دے, اچھے لوگوں کے سربراہ ہوں ہم. تو بیوی بچے آپ کے ماتحت ہوتے ہیں نا, تو ہمیں ان کو کیا بنا دے, تو پرہیزگار بنا دے. تو یہ دعا بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں یہ دعا بھی بیان کی ہے کہ وہ ہم سے یوں دعا مانگتے ہیں. اور 2 دعائیں اور لیلۃ القدر میں اور ویسے بھی معمول بنائیں. ایک دعا یہ کہ جہنم کی آگ سے خلاصی, بار بار قرآن یہ بیان کرتا ہے, جنت کی طلب اور جہنم کی آگ سے خلاصی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو اٹھ کے اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت. کہ اللہ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک, اے اللہ تو نے پیغمبروں کی زبان سے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے سے ہمیں محروم نہ کرنا, وہ دینا ہمیں جنت, ہم محتاج ہیں اس کے. وہ بڑی دل نشیں جنت ہے, ایسا نہ ہو کہ نیک لوگ اس میں جا رہے ہوں
اور ہمیں اس سے روک دیا جائے, اس وقت یہ منظر قہر بن کے گرے گا آپ کے اوپر, یہ بہت بڑی ٹینشن ہوگی. اور جہنم کی آگ سے پناہ, ربنا صرف عنا عذاب جہنم, جہنم کی آگ کو ہم سے دور کر دے. تو یہ چند دعائیں ہیں جو مانگا کریں پابندی کے ساتھ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟